سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں جو امپورٹنٹ بات جو بتانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مجھے بھی پہلے غلط فہمی تھی اور مجھے 100% یقین ہے کہ ہمارے بہت سارے دیکھنے والوں کو یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے. آپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ عقل کل واقع ہوئے ہیں کہ فیلڈ مارشل کا جو رینک ہوتا ہے عام طور پر لیفٹیننٹ جنرل سے جب آپ جنرل بنتے ہیں آرمی چیف بنتے ہیں تو آپ 4 سٹار جنرل ہوتے ہیں. فیلڈ مارشل لگائے جانے کے بعد آپ کو ایک اور ستارہ لگ جاتا ہے تو آپ 5 سٹار بن جاتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے لیے کوئی الگ سے دفتر بنے گا, آپ کی تنخواہ میں کوئی اضافہ ہوگا, آپ کو مراعات میں اضافہ ہوگا, آپ کا دفتر بھی وہی رہے گا, آپ کی تنخواہ اور آپ کی مراعات بھی وہی رہیں گی. اچھا اوکے. لیکن فیلڈ مارشل آپ کا ایک عزت, آپ کا احترام ہوگا. ٹھیک. اب ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ ایک دم سے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ایک فیلڈ مارشل ہوئے تھے. ہاں ایوب خان صاحب, وہ فیلڈ مارشل ایوب خان ہوئے تھے. اب ان کے فیلڈ مارشل بننے میں اور ان کے فیلڈ مارشل بننے میں ایک فرق ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل ایوب خان نے اللہ کے فضل سے کوئی بھی جنگ لڑے بغیر خود کو ہی فیلڈ مارشل کر لیا. 65 کی جنگ لڑے تھے نا سر؟ نہیں, 65 کی جنگ کے وقت پاکستان کے آرمی چیف جو تھے, جو ان دنوں CNC کمانڈر ان چیف کہلاتے تھے, وہ تھے جنرل موسیٰ. ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے ہوا یہ تھا کہ ایوب خان صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا پہلے 7 اکتوبر کو ہمارے ہاں ان دنوں کے صدر سکندر مرزا نے مارشل لاء ڈکلیئر کیا تھا. ایک سویلین نے. ایک سویلین نے. ٹھیک ہے جی. جب انہوں نے ایک سویلین صدر کی حیثیت سے مارشل لاء ڈکلیئر کر لیا تو فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ بھائی یہ انقلاب ادھورا ہے, پورا انقلاب لانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ گھر جائیں. تو انہوں نے سکندر مرزا صاحب کو پستول دکھا کر استعفیٰ لیا ان سے. ٹھیک ہے صاحب. اور 27 اکتوبر کے بعد وہ پاکستان کے صدر منتخب ہو گئے. انہوں نے پھر اپنی کابینہ بنائی اور وہ کابینہ نے یہ فیصلہ کیا, انہوں نے کہا, کابینہ کا اجلاس ہو رہا تھا تو غالباً قدرت اللہ شہاب اس وقت سیکرٹری تھے اس کے, تو انہوں نے جنرل صاحب کو کہا کہ جی آپ باہر چلے جائیں کیونکہ کابینہ ایک اہم فیصلے پر غور کرنا چاہ رہی ہے. اور فیلڈ مارشل ایوب خان اتنے تابعدار تھے کابینہ کے, اپنی ہی لگائی ہوئی کہ وہ اٹھ کے باہر چلے گئے. جب وہ واپس آئے کمرے میں تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کو فیلڈ مارشل بنا دیا گیا ہے. ٹھیک ہو. اچھا, اب لیکن یہ بھی ہمیں بات تسلیم کرنی ہوگی کہ فیلڈ مارشل کا عہدہ ملتے ہی ایوب خان نے یہ کہا کہ بھئی چونکہ اب مجھے پوری توجہ جو ہے ملک میں سیاسی انقلاب لانا ہے, تبدیلی لانی ہے, اس طرف مبذول کرنی ہے, تو انہوں نے جنرل موسیٰ کو کمانڈر ان چیف لگا دیا تھا. ٹھیک. اس وقت 65 کی جنگ نہیں ہوئی تھی ابھی تو یار یہ 1958 کا واقعہ ہے. 58 سے فیلڈ مارشل ہو گئے تھے. جی 1958. اور آپ کو تاریخ بھی ساتھ بتا رہا ہوں کہ پہلے 7 اکتوبر کو مارشل لاء لگا تھا, وہ مارشل لاء ڈکلیئر کیا تھا سکندر مرزا نے. سکندر مرزا کو اس کے بعد پھر فیلڈ مارشل نے کہا کہ یہ ادھورا انقلاب ہے, اس کا پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں خود ٹیک اوور کروں. میں یہ سمجھتا رہا کہ 1965 کے بعد انہوں نے یہ خطاب لیا ہوگا. تو یہ ایک تو ہمیں یہ تقابل کرنا چاہیے کہ اس دفعہ ویسے نہیں ہوا ہے. اس دفعہ آپ اس حکومت کو پسند کریں یا نہ کریں, یہ وفاقی کابینہ نے ایک سیاسی اور ایسا ایک سیاسی ارینجمنٹ کہ جس میں ملک کی 2 مین سٹریم پارٹیز شامل ہیں. پھر صدر جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, دونوں جماعتوں, اور وزیر اعظم جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ سے ہیں اور ساتھ میں اتحادی. اور کابینہ میں تو اور بھی جماعتیں ہیں, اور میں اتحادی جماعت کے ساتھ کہا نا. اب یہ ہے کہ یہ تجویز کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم پاکستان خود صدر سے مشاورت کے بعد پیش کرتے ہیں. سو ضابطے کی کارروائی کے حوالے سے یا ایز فار ایز آپٹکس آر کنسرنڈ, اپیئرنسز آر کنسرنڈ, یہ جو فیلڈ مارشل ہونا ہے یہ مختلف ہے.
ٹھیک ہے. اس فیلڈ مارشل سے جس انداز میں ایوب خان فیلڈ مارشل ہوئے تھے. تو برائے مہربانی ایوب خان سے اس کو کنفیوز نہ کیا جائے. بٹ عہدہ تو ایک ہی ہے نا سر. اگر میں عدنان اظہر یہاں اینکر ہوں, اسد چودھری بیٹھ جائے تو ہوگا اینکر ہی, وہ ہوگا فیلڈ مارشل ہی. ایوب خان بھی فیلڈ مارشل تھے, یہ بھی فیلڈ مارشل ہیں. فیلڈ مارشل کہلائے جائیں گے. ہاں وہی ٹھیک ہے. رسپیکٹ, عزت, اعزاز ہے, لیکن ان کی تنخواہ میں, مراعات میں, کوئی اضافہ اختیارات میں اس کی وجہ سے کوئی اضافہ نہیں. اور دیر از ریٹائرمنٹ ایز ویل. جی, اس کی میں آپ کو ایک بڑی, آپ کے خیال میں بھارت میں کتنے؟ مونک شاہ ایک. ناٹ ایٹ آل. مونک شاہ فیلڈ مارشل تھے سر. یار فلم بنی ان تم پہ. نے کہا ایک, ایک نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھارت میں 2 ہوئے تھے فیلڈ ایک مارشل. ہوا تھا. 2 ہوئے تھے نا. جو پہلا فیلڈ مارشل تھا اس کا نام تھا جنرل کریپا. اس کو, وہ ریٹائر ہو گیا تھا. ریٹائر ہوا تھا 1993 میں, 1953. 53 میں, 53 میں. ٹھیک ہے جی, 53 میں. 1953 میں ریٹائر ہو گیا تھا جنرل کریپا. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تصویر ہے بھی ہم دکھا رہے ہیں ویسے کہ اس شخص نے کشمیر بچایا تھا جب پاکستان اس پہ بقول انڈیا کے قبضہ کرنے والا تھا, جب مجاہد گئے تھے. ٹھیک ہو گئی بات. تو پھر وہ جو بھارتی فوجیں اتاری گئی تھی اور وغیرہ وغیرہ, اور ابھی تک بھارت کے پاس. اس کے اعتراف کے لیے بہت دیر لگائی بھارت نے. 1993 میں کریپا جو ہے یہ بھارتی فوج سے ریٹائر ہو گیا. 53 میں سر. 53 میں. یہ پہلے ان کے تھے کمانڈر ان چیف. یہ بھارت کے پہلے کمانڈر ان چیف تھے. اور 53 میں ریٹائر ہوئے اور ان کو 54 میں یا 53 میں ہی فیلڈ مارشل بنا دیا. نہیں بھیا, 1953 میں ریٹائر ہوئے, لیکن ان کو کمانڈر ان چیف بنایا گیا 1986 میں, اور پھر ان کا دیہانت ہوتا ہے 1993 میں. مطلب کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ کو یہ لقب دیا جا سکتا ہے فیلڈ مارشل کا, کہ ایکنالج کرنے کے لیے کہ صاحب اگر آج کشمیر بچا ہوا ہے تو یہ آپ کی وجہ سے ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ اعزاز ہے. اس کے بعد مانک شاہ جو ہیں, ان کو, وہ تم صحیح کہہ رہے ہو, ان کو یہ کریڈٹ ہے کہ جی انہوں نے 71 کی جنگ جیتی, بنگلہ دیش بنایا ان کو. لیکن ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ غالباً 15 اپریل 1993 میں ہوئی. 73 سر. 73 میں سوری ہوئی تھی. لیکن ان کو جو ہے ان کی ریٹائرمنٹ سے تقریباً 2 ہفتے پہلے فیلڈ مارشل بنایا گیا تھا, تاکہ وہ, اور اس کے بعد وہ بہت عرصہ زندہ رہے. آپ نے پھر ان کی یہ نہیں کہ فلم وغیرہ بھی دیکھی. تو اب یہ 2 ڈسٹنکشنز جو ہیں, جو اس وقت جو بحث ہو رہی ہے, وہ آپ نے واضح کر دی. وہ ایک یعنی واضح ہو گئی. اب اس پہ ایک سوال بھی ہے نا. ہاں, ہم نے اعتراف بھی کیا, اور آف کورس ہم نے بڑا ایسا آپریشن کیا کہ 4 ہی گھنٹے میں چوتھی پانچویں بڑی جو طاقت ہے اکانومی کی وہ کہتی تھی بس ہو گئی. تو اب سوال یہ ہے کہ ہندوستان ہم جیسی زبان ہے ان کی بھی, وہاں بھی میڈیا پہنچتا ہے, خبر پہنچتی ہے, بات پہنچتی ہے, وہ اس کو کیسے لیں گے؟ یہ سوال ہے کہ نہیں, یہ بتائیں. میرا اپنا خیال ہے کہ وہ اس کے بارے میں بڑی بددلی ان میں پھیلے گی. وہ یہ کہیں گے کہ جی پاکستان میں تو جشن فتح منایا جا رہا ہے اور انہوں نے اپنے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنایا. تو یار یہ تو ہمارے لیے کافی. تو وہ جو ہمارے ہاں ایک اسکول آف تھاٹ چل رہا ہے کہ مودی کچھ نہ کچھ حرکت ضرور کرے گا, یہ میرا خیال ہے. آج جو فیصلہ ہوا ہے, یہ اس کی کیا نام سے یہ جو بات چل رہی ہے اس گروپ کی, جو یہ کہہ رہا ہے کہ مودی حملہ کر سکتا ہے یا کرے گا, کہ وہ ابھی بےتاب ہے بدلہ لینے کے لیے, یہ اس کو تقویت پہنچائے گا یا اس گروہ کو تقویت پہنچائے گا. ویسے آج بھارت میں بھی ایک ایکسٹینشن ہوئی ہے. بھارت میں آرمی چیف کی نہیں, بھارت میں جو ہے وہ ایکسٹینشن دی گئی ہے وہاں کے آئی بی چیف کو. انٹیلیجنس بیورو کا جو چیف ہے نا وہاں پہ بھارت میں, وہ بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہوتا ہے. بریگیڈیئر سے میجر جنرل کی جو ترقی ہے وہ آئی بی کی رپورٹ پر ہوتی ہے. اوکے, سمجھ گئے؟ اسی طرح چیف جسٹس کی تعیناتی بھی آئی بی کی رپورٹ پر ہوتی ہے. دے آر ویری امپورٹنٹ. آئی بی جو ہے وہاں کی بہت امپورٹنٹ. سو ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن دی ہے. 1 سال کی ایکسٹینشن دی ہے. اس سے مجھے یہ شبہ پڑ رہا ہے ذاتی طور پر کہ غالباً کل میں تمہیں کہہ رہا تھا نا کہ یہ جو ششی تھرور ہے اس کے لیے ایک فائل تیار کی جا رہی ہے جس میں الیجڈلی مبینہ طور پر
اس کو اکوپ کر کے یہ لوگ بھیجیں گے امریکہ اور اقوام متحدہ کہ صاحب ان شواہد کی بنیاد پر ہم نے یہ آپریشن کی، ہم نے یہ طے کیا کہ پاکستان پہلگام واقعے کا ذمہ دار ہے. تو میری جو ریڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا نے اپنے آئی بی چیف کو جو 1 سال کی آج ترقی دی ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کی بنیادی وجہ تاکہ اس کو ششی ترور مزید کی ٹیک اپ کیا فائل جائے. تیار ہاں، کرنا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی بات. تو لیکن اب انڈیا جس طرح اب ایک بات جو ہے جو یہاں پر ہمارے ہاں ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آرمی چیف صاحب کی تو ریٹائرمنٹ میں بہت دیر ہے، وقت ہے، یہ ہے وہ ہے. تو قیاس رائیاں بہت چل رہی ہیں کہ صاحب جو اب آرمی کی ہیرارکی ہے اس میں ایک 4 سٹار جنرل کا عہدہ خالی ہے، ایک پوزیشن. یعنی آرمی چیف جو تھے 4 سٹار تھے، اب وہ 5 سٹار ہو گئے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ یہ اعزازی ہے، اعزازی میں 7 اعزازی سٹار لگا سب دوں. کچھ ہو گیا. سب کچھ ہونے کے باوجود بہرحال ایک 4 سٹار جنرل کی جگہ آرمی ہیرارکی میں نکلتی اس ہے. میں تھوڑی سی کریکشن کر لیں، اب شاید کلیئر ہونا شروع ہو بھی گیا ہے میڈیا پہ جو کنفیوژن آپ درست کہہ رہے تھے، بٹ اب وہ کلیئرٹی آنا شروع ہو گئی ہے. ان کا عہدہ ہے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر. ٹھیک. دس از کلیئر ناؤ. اچھا، اس کے بارے میں ہاں، کوئی اب کوئی وہ مبہم والا ایلیمنٹ نہیں رہا. اٹس ناؤ گوئنگ. میں حیران یو آر ویری رائٹ کہ ایک آ رہا تھا شکوک و شبہات اور نہیں تو میں نے پہلے وہ بڑا کلیئر کر دیا تھا نا کہ یہ جو رینک ہے اس میں اگر بات یہ ہے کہ ان کی ذمہ داریاں وہی رہنی ہے وہی سر آ تو گیا آج کا اعزاز ملنے سے آرمی پہلے چیف فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر. اللہ اللہ خیر. آپ نے خود اس کو ایکسپلین بھی کر دیا کیونکہ یہ ایک اعزازی ہوتا ہے. یہ میں نے یار اس کے لیے سب سے ایکسٹریملی جو امپورٹنٹ جو میرا خیال ہے ان دس کیس اس بات کو سمجھانے کے لیے سب سے پاورفل آرگومنٹ جو بنتا ہے وہ مثال بنتی ہے جنرل کریپا کی، وہ بتا دیں کتنے جو 1953 میں 1953 میں ریٹائر ہوا اور ان کو 86 میں لیکن 1986 میں ان کو. اچھا، اب ایک پوائنٹ جس کی طرف آپ لے کے جانا چاہ رہے تھے ہندوستان، وہاں پہ میرا یکدم ذہن میں آیا ہے وہ جو ان کا کیا نام ہے جو سیکرٹری خارجہ ہیں وکرم مسری، انہوں نے ایک آج وہ کیا ہے اس میں تھا کہ نہیں آج نہیں کیا ہے، کل. اچھا کل یسٹرڈے انہوں نے بھارتی وزیر خارجہ نے بھارت کی پارلیمان میں جو موجود سیاسی جماعتیں ہیں ان کے نمائندوں کے ایک پینل کو بریفنگ دی ہے حالیہ پاک بھارت. کشیدگی بار اس میں امریکی صدر ٹرمپ کے 7 بار کیمروں کے سامنے کیے دعووں کے باوجود وکرم مسری وزد ہے کہ کسی تیسری قوت نے اس میں شامل نہیں تھی اور اس پہ موصوف کے اوپر بہت یعنی کبھی کرٹیسزم بھی ہوا ہے. وہ کہا کہ اگر ایسا ہے تو اچھا یہ رپورٹ آج ہوا ہے سر ویسے آپ یار کل ہوا تھا تو اخباروں میں آج ہی آنا تھا نا. وہاں کے ٹی وی تو اب چلتے نہیں ہیں تو ہم لوگوں تک آتے آتے خبر جو ہے نیوز ایجنسیوں اور اخبارات کے ذریعے آنی تھی نا. اور کہاں سے آئے گی؟ سو نو ہم کہہ سکتے ہیں ایک بات کی اس نے نہیں صاحب، یہ بات یہ ہے کہ یہ ٹرمپ صاحب کے لیے ایک عجیب سی بات ہے کہ یار آپ کا اعتبار پہلے ہی نہیں ہے، آپ 7 مرتبہ پبلک کو کہہ چکے ہیں آپ امریکہ کے صدر ہیں اور آپ کو بھارت کی وزارت خارجہ کا سیکرٹری آفیشیل ہو گیا نا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آفیشیلی کہہ رہا ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ یہ کہتے تھے یہاں پہ بیٹھ کے کہ ٹرمپ تب تک رب ان کرے گا جب وہاں سے اکنالجمنٹ نہیں آئے گی. آپ نے یہ کہا یہاں لیکن وہ نہیں آئی. آفیشیلی یہ آ گیا نا کہ آپ نہیں تھے ٹرمپ صاحب. خالی بات یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کسی بھی سٹیج پر پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگیں تھیں کہیں بھی وہ کنونشنل وار ہی رہی ہے، کہیں بھی یہ ایٹمی جنگ میں نہیں بدلنے والی تھی. ہیلو، یہ بھی اس نے کہا ہے. اچھا یہ بہت امپورٹنٹ ایک ڈیمینشن ہے. اچھا وہ کیسے سر؟ اگر بھارت اپنی اس بات پہ قائم ہے اور امریکہ جیسے ملک کے صدر کی تردید کر رہا ہے اور اس کا جھوٹا ثابت کرنے کے ٹرمپ تو لیے یہ کہہ رہا ہے کہ ایٹمی جنگ، انہوں نے باقاعدہ انٹرویو دیا پرسوں 2 دن پہلے کہ میں وہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے اتنا کریڈٹ نہیں دیا جا رہا جتنا کہ میں نے تو ایٹمی جنگ روکی. تو بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان کا بھی کیس یہی بن رہا تھا نا کہ جی پہلگام واقعے کی ایویڈنس دیے بغیر بلا جواز پاکستان پہ چڑھ دوڑا اور 50 سال کے تقریباً طویل وقفے کے بعد 1971 کی جنگ کے بعد
آپ نے پہلی مرتبہ اپنی تمام افواج کو متحرک کیا، بیٹ نیوی 56 سال کے بعد، ٹھیک ہے نا، اتنی بھرپور جامع کمپریہنسو وار ویئر آل برانچز آف آرم سورسز اور جدید ترین اسلحہ، صحیح؟ تو بھئی ایک تو پاس آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھی، آپ چڑھ دوڑے، اور دوسری بات 54 سال آپ جس انداز میں چڑھ دوڑے وہ بالآخر اس نے پاکستان کو مجبور کر دیا کہ وہ جواب دے اس کو، کہ وہ اس کا نیوکلیر حوالے سے جواب دینے کا سوچے، یہی کیس بنتا ہے نا۔ انہوں نے ایسے ایک نیوز بھی چلائی تھی ہندوستانی چینل پہ اس دن صبح 10 کی صبح کہ وہ کمانڈ کی میٹنگ بلا لی گئی ہے جو ڈیسائیڈ کرے گی کہ بھئی یہ ٹھیک ہے نا، یہ ایک یعنی میسیجنگ گئی ہے نا۔ وہ کل جو موصوف نے بریفنگ کی ہے اپنے پارلیمان کے سامنے، اس میں اس نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ نو ایویڈنس، کہ ایسی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی جنگ چھیڑنے والا تھا، یہ وہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔